وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. چوتھے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن شریف میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اصل نیکی تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. اور جو کچھ تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے بہت سارے واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن میں آج 2 کا ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ جو انصاری صحابہ کرام میں سب سے مالدار صحابی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت کافی عطا فرما رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیکی کو تب حاصل کر پاؤ گے جب تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو اس کے راستے میں خرچ کرو. میرا باغ بروحہ مدینے کے مشہور ترین باغوں میں سے ایک باغ تھا، اور اس کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی نہایت میٹھا، ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے. مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں باغ اللہ کے راستے میں دے دوں، اور آپ کو اختیار ہے، جیسا چاہیں کریں. ایک ایسا باغ کہ مدینے میں اس جیسا کوئی دوسرا باغ نہیں تھا. 1 2 10 20 پیڑ نہیں تھے اس میں کھجور کے، سینکڑوں ہزاروں پیڑ، اور پھل بھی اس کا نہایت ہی عمدہ، اچھا، بہتر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اپنا یہ باغ دینے کے لیے نہ صرف راضی ہیں بلکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر درخواست کرتے ہیں، باغ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں. آپ نے فرمایا، واہ واہ، کیا بات ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی کا اور بہت شاندار مال ہے. ابو طلحہ، ایسا کرو، بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں دو، تم اپنے عزیز
رشتہ دار، خاندانی، عزیز و اقارب میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا باغ جو اس زمانے میں اور آج کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں کا ہوگا، رسول اکرم کو دیا جا رہا ہے، اور آپ لینے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو۔ اور ان کے قریبی رشتہ دار سارے کے سارے مالدار نہیں تھے، ان میں بہت سے غریب تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جیسا حکم ملا ویسا ہی آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار اور چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ بہرحال آج بھی تاریخ میں، حدیث میں اور مدینے کے اوپر اس کے متعلق جو کتابیں لکھی جاتی ہے اس میں اس باغ کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ تو ایک صحابی کا جذبہ عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نیکی کے نام پر اتنا بڑا مال خرچ کرنا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے موٹے ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے کہ میں ایسا کر دوں، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ صحابی اللہ کے رسول کے اس سارے باغ کو اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، اپنے عزیزوں میں۔ ایک دوسرا واقعہ، یہ تو انصار تھے، انصاری صحابی تھے۔ اب ایک مہاجرین کا عمل، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرا جو حصہ خیبر میں ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ خیبر کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، اور بڑی آبادی وہاں کی یہودیوں کی تھی، اور یہاں سے مدینہ سے جن یہودیوں کو اللہ کے رسول نے نکالا تھا، بنو نذیر، قینقاع اور یہ جو 3 قبیلے تھے، تو یہ بھی جا کر وہیں خیبر میں بس گئے تھے۔ خیبر میں جا کر یہ ایک تو پہلے سے اللہ کے رسول اور دین اسلام کی مخالفت میں لگے رہتے تھے۔ غزوہ احد، آج اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے تھوڑا سا۔ غزوہ احد سراسر یہودیوں کی بدماشی اور ان کی شرارت کی وجہ سے پیش آیا۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین کے جو 70 آدمی بڑے بڑے مارے گئے تھے، تو ان کو غم تو تھا، لیکن اتنی جلدی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ان کے دماغ میں کوئی پلان نہیں تھا۔ لیکن مسلسل مدینہ سے مکہ جانے کا سلسلہ جاری تھا، ان قبیلوں کا، یہودیوں کا، اور یہ جا کر، چونکہ عرب تھے تو یہ لوگ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے ان کے بارے میں لمبے لمبے قصیدے پڑھ کر اور ان کو جوش دلاتے تھے، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اور اس کو ایسے مار دیا گیا، اور مسلمانوں نے یہ کیا اور وہ کیا، کیا تم ان کا بدلہ نہیں لوگے؟
ظاہر ہے کہ اس سے اشتعال پیدا ہوتا تھا، اور اس مسلسل ان کی آنے جانے کی اور اپنے جاسوسوں کو بھیجنے کی سرگرمی کی وجہ سے مکے میں ابال آیا انتقام کا۔ تو ان کے سرداروں نے منع بھی کیا مکے کے کہ ابھی اتنی جلدی ہم کوئی اور جنگ مول نہیں لے سکتے۔ تو کہا کہ یہ جب مدینے والے خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم حملہ کرو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو ہم پیچھے کیوں ہٹے؟ بات صحیح تھی، سمجھ میں آتی ہے بات۔ مدینہ میں اس وقت تک جو انصار تھے، انصار کے پاس مال نام کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے چند صحابہ کرام کی، جن کے پاس زمینیں تھیں، باغات تھے، اور اکثریت 90% یہ غریب لوگ تھے۔ اور یہ اکثر انہی لوگوں سے، یہودیوں سے مال قرض پر لے کر اور سود در سود کے چکر میں پھنسے رہتے تھے، اور اتنا زبردست اور سخت انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا تھا کہ کوئی آدمی نہیں تھا انصار کا جو کسی نہ کسی کے قرض میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے اور سود کے سلسلے میں جب آیتیں نازل ہوئی، سودی کاروبار کو جب حرام کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے رفتہ رفتہ ان کو ان کے قرض سے باہر نکالا، ان کے چنگل سے، تو ان کی دشمنی آج بھی عالمی طور پر اگر آپ دیکھیں اور اس بات پر غور کریں، امریکہ، یورپ کے بڑے ممالک، اسرائیل مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں کرتا ہے؟ کیوں ہے؟ تو یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے اور بنیادی ہے۔ بنیادی اس لیے کہ یہودیوں کا کاروبار زیادہ تر سود پر ٹکا ہوا ہے۔ آج بھی عالمی طور پر جتنے بھی بینک ہیں، سارے بینک ملکیت کس کی ہے؟ یہودیوں کی، چاہے نام کسی کا ہو، لیکن پیچھے ملکیت میں، پارٹنری میں یہودی ہی کھڑے ہو۔ اور اسلام سود کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمان سودی لین دین سے بچتا ہے، تو مسلمان حقیقت میں ان کی اقتصادی نظام کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اس لیے یہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی برتتے۔ دوسری بات، شراب کا کاروبار آج کے زمانے میں سب سے بڑا کاروبار مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں آپ شراب پیو گے اور کوئی آپ کی جا کے رپورٹ کر دے گا تو آپ گرفتار ہو جاؤ گے۔ شراب پینا جرم ہے۔ شراب پی کر گھر سے نکلنا، کسی کو کچھ کہنا جرم ہے، لیکن شراب کے ٹھیکوں کے پرمٹ کون دیتا ہے؟ حکومت ہی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا ٹیکس کہاں سے وصول ہوتا ہے؟ شراب کے کاروبار سے۔ اور ان تمام کاروبار میں
کون ملوث ہے، کون کرتا ہے؟ یہودی خود ان کے دین میں شراب پینا نہیں ہے جائز، لیکن انہوں نے ہی عیسائیوں کو شراب پینے پہ لگایا ہے اور وہ پیتے ہیں دھڑلے سے۔ تو یہ کاروبار شراب کا بھی، اس کے پیچھے بھی یہی یہودی ہے۔ تو یہ دو بڑے کاروبار آپ دیکھیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ کاروبار ہیں، ہم دوسری طرف نکل گئے۔ بات یہ تھی کہ رسول اکرم کے خلاف مکے کے لوگوں کو مشتعل کرنے کا کام کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ انہوں نے یقین دلایا آپ اگر آؤ گے مکے سے مدینے پر حملہ کرو گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح سے انہوں نے مدینے کے لیے، اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے، اور مشرکین مکہ نے یہ کہہ کر کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، روزانہ خبریں بھیجنا شروع کی۔ اب یہاں مسلمان پریشان، اللہ کے رسول پریشان، لیکن اللہ کے رسول مسلمانوں سے کہتے رہے کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ سب حالات اتنے سخت حالات تھے کہ مسلمان اس زمانے میں گھر سے نکلتے تھے تو تیر تلوار ساتھ میں لے کے نکلتے تھے۔ اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ ہم جائیں گے اور قضائے حاجت کر کے گھر واپس آ جائیں گے اور کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے۔ لیکن اس سے پہلے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ آیات ہے 95 نمبر کی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اکرم کے پاس گیا اور کہا دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان کافی ناراضگی چل رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ناراضگی دور ہو۔ آپ نے کہا بہت اچھا ہے، کہا لیکن ہمارے 4 سوال ہیں، یہ 4 سوالوں کے جواب اگر آپ صحیح دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، ہم آپ کو نبی مان لیں۔ رسول اکرم نے کہا کہ جواب تو میں دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے وعدے سے پھرو گے نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پھریں گے، بولو تمہارے کیا سوال ہے؟ تو پہلا سوال انہوں نے کیا کہ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کون سا کھانا اور کون سی پینے کی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ یہ بتائیے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں آج کی طرح کی سہولتیں تو تھی نہیں، گوگل نہیں تھا کہ پوچھ لیں فوراً۔ رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے جواب میں دوں گا، لیکن تم اپنے وعدے پر رہو گے؟ کہا کہ ہاں ہم اپنے وعدے پر۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات ایسی تھی کہ ایک بار حضرت یعقوب، تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ بیماری بہت لمبی ہو گئی، تو انہوں نے از راہ نذر اللہ رب العزت سے یہ نذر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اس بیماری سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے پیاری چیز کھانے کی
اور سب سے پیاری چیز پینے کی تیری رضا کے لیے نذر کے طور پر اپنے اوپر حرام کر لو. اللہ رب العزت نے شفا دے دی. تو سب سے پیاری چیز ان کے نزدیک جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے وہ اونٹ کا گوشت تھا. اور سب سے پیاری چیز پینے کی جو وہ پیتے تھے وہ اونٹ کا دودھ تھا. تو دونوں چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کیا تھا، انہوں نے خود بطور نذر مان کے ایسا کیا تھا. ہمارے زمانے میں اسلام میں اس طرح کی نذر ماننے کی اجازت نہیں. اس شریعت میں تھی یہ بات. جب آپ نے یہ بات بتلائی اور یہ بات ایسی تھی کوئی نہیں جانتا تھا تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے کہا اللہ تو گواہ ہے، ان کے پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں پہلے سوال کا جواب آپ نے صحیح دیا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ بتلائیے مرد عورت جب ملتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ تو بہت ٹپیکل سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں ہمیں یاد. تب آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو آدمی کا پانی یعنی اس کی منی یہ سفید رنگ کی اور گاڑھی ہوتی ہے، اور عورت کا پانی پیلے رنگ کی اور رقیق ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے. جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ ذکر ہوتا ہے یعنی لڑکا ہوتا ہے، اور مشابہت بھی اس کے باپ کی طرف ہوتی. اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے مرد کے پانی پر تو پیدا ہونے والا بچہ بچی ہوتا ہے، لڑکی ہوتا ہے، اور مشابہت اس کی ماں یا اس کے خاندان کے ساتھ ہوتی ہے. کہنے لگے اللہم نعم، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح جواب دیا. پھر اب تیسرا سوال اور چوتھا سوال، بہرحال 4 سوال کیے اور چاروں سوالوں کے جواب رسول اکرم نے دیے. چوتھا سوال تھا ان کا کہ یہ بتلائیے آپ کے پاس وحی آتی ہے کیا آتی؟ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد. فرمایا دیکھو میں ہی نہیں جتنے رسول دنیا میں آئے سارے رسولوں کا دوست پہلے سے اللہ رب العزت نے جبریل کو بنایا ہے. میرے دوست بھی جبریل ہیں. کہنے لگے کہ دیکھیے جبریل ہمارے دشمن ہے اور آپ کی دوستی چونکہ جبریل سے ہے لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں. وعدہ کر چکے تھے کہ مسلمان ہو جائیں گے. اتنی بدعہد قوم ہے یہ کہ نبی سے وعدہ کر رہے سارے سوالوں کے جواب پا رہے اور اس کے باوجود آخر میں آ کر ایک چیز کو ذرا سا بہانہ پا کر اور پھر گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے. ایک اور آیت کریمہ وَإِذْ غَدَوْتَ
من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ تذکرہ یہاں پر غزوہ احد کا ہو رہا ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش ہے۔ بدر اس سے پہلے ہو گیا۔ بدر میں 70 آدمی مشرکین کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار، تو وہ زخمی تھے، اور زخمی آدمی عقل سے کم اور جوش سے زیادہ کام لیتا ہے، تو وہ انتقام تو لینا چاہتے تھے لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ان یہودیوں نے ان کو خوب مشتعل کیا، روزانہ جا جا کے اور شاعری سنا کے۔ اور اس زمانے میں جیسے آج کل سوشل میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں جو اس زمانے کے شاعروں کی شاعری کا اثر ہوتا تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے، اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی، آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو اکثریت اس طرف تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک گروہ چھوٹا سا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا، یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے، ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے، جب یہ آئیں گے تو ہم تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہماری عورتیں چھتوں سے پتھر برسائیں گی ان کے اوپر۔ چونکہ اکثریت اور خاص طور سے وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر جوش و جذبہ زیادہ تھا، ان کو یہ تھا کہ ہمیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا، باہر نکل کے جنگ کی جائے، اللہ کے رسول ان کو اچھی طرح سے کوٹا جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ مشورہ سنا، چونکہ اکثریت ادھر تھی، آپ اپنے گھر گئے، آپ نے ہتھیار لگائے، ذرا پہنی، تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، آپ رسول ہیں، ہمارے سردار نبی ہیں، ہم نے آپ کو خامخواہ مجبور کیا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں آپ کی جو رائے ہو ہم وہ کریں گے، ہم نے آپ کو مجبور کیا کہ ہماری رائے یہ ہے باہر نکل کے جنگ کی جائے اور اسی پر اڑے رہے، تو یہ ہم نے اچھا نہیں کیا رسول کے ساتھ۔ اب گئے جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول جو آپ کی رائے ہو ہم وہ کریں گے۔ آپ نے کہا دیکھو، اگر پہلے تم کہتے تو ہم سوچتے، لیکن اب تو ہم نے ذرا پہن لی ہے، ہتھیار لگا لیے ہیں، تیر تلوار سے لیس ہے، اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہتھیار بند ہو جائے اور پھر اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دے۔ اب تو جنگ کے لیے نکلنا ہے، جنگ ہوگی، نکلے یہاں سے 1000 ساتھیوں کے ساتھ، لیکن درمیان میں مقام شوط میں پہنچے تو وہاں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، ایک بڑی جماعت کو لے کر واپس ہو گیا، کہنے لگے یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو خامخواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا، یہ حکمت عملی کے خلاف ہے اور ہم نہیں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ دیکھتے دکھاتے اپنی جانوں کو قربان کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، خاص طور سے اس کے قبیلے کے، لیکن مسلمان رسول اکرم کے ساتھ تھے، یہ لوگ کئی سو کی تعداد میں تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول میدان جنگ گئے، آپ واپس نہیں ہوئے۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے کیا اور آگے کے میدان میں جنگ کے لیے
تیاری کی اور صحابہ کرام کی ایک پارٹی کو ایک پہاڑی درے میں 40 کی تعداد تھی، ان کو کھڑا کیا کہ آپ لوگ یہاں رہیں گے، جنگ ہم جیتیں یا جنگ ہاریں، بہرحال آپ کو یہیں رہنا ہے، نیچے نہیں اترنا ہے۔ آپ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ یہاں پر ہیں، جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ صحابہ کرام نے جو وہاں پر تیر بازی کی ہے اور تلوار بازی کی ہے، ان کے چھکے چھوٹ گئے مشرکین مکہ کے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ پیچھے سے آ کے یہ یہودی ہمارا ساتھ دیں گے جیسے انہوں نے وعدہ کیا، اور کئی یہودیوں نے اس سلسلے میں شرارتیں کی۔ تو مسلمانوں نے عورتوں کو گھروں سے نکال کر کچھ خیموں میں رکھ دیا تھا کہ یہاں پر رہو آپ، کس لیے؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں یہودی، تو ہم آپ کو بچانے کے چکر میں میدان جنگ سے لوٹ کر آپ کو بچانے میں لگ جائیں اور ادھر دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ جنگی حکمت عملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان ابن ثابت، بڑے صحابی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، ان کو متعین کیا تھا۔ تو ایک صحابیہ آئیں، رسول اکرم کی رشتہ دار تھی، اور آ کر ان کو کہا کہ دیکھو کچھ ایسا لگ رہا ہے کچھ یہودی ادھر سے ہمارے خیموں کی طرف حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جنگ کا آدمی نہیں ہوں، شاعر آدمی ہوں۔ ارے اللہ کے رسول نے تمہیں متعین کیا۔ تو ان کو جوش آ گیا، انہوں نے 2-4 اور خواتین کو لیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تلوار تیر وغیرہ کچھ، تو انہوں نے کیا کہ وہ جو خیمے تھے، تو خیمے جب گاڑے جاتے ہیں تو کھونٹا جس میں رسی باندھ کے اس کو روکا جاتا ہے، کھونٹا اکھاڑا اور پیچھے سے جا کے جو اس کو مارا ہے وہ وہی مر گیا۔ تو ایک کا مرنا تھا اور باقی سب پیچھے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر مسلمان ہمت کر کے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ دیکھو گے جتنا بھی گروہ ہے نا سب بھاگ کھڑا ہوگا۔ بہرحال جنگ ہوئی، وہ جو آپ نے ایک ٹکڑی صحابہ کرام کی درے پہ کھڑی کی تھی، جب جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں اور مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ جیت گئے ہم، یہ تو بھاگنے لگے، مسلمان جنگ جیت گئے، اب ہم لوگ کو یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، چلو نیچے۔ تو اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے فوجیوں کی، دشمنوں کی جو کچھ بھی مال و متاع ہے وہ آدمی جو بھی چھینے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو ان کو مال کا چکر دل میں آ گیا، تو ان کے سردار نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟ منع کیا ہے کہ ہم جیتے یا ہارے درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں۔ ارے وہ تو اس لیے کہا تھا کہ کہیں جنگ کا نقشہ نہ پلٹ جائے، اب تو ہم جنگ جیت گئے۔ آج کے زمانے میں بھی مسلمان، اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جن کی یہاں تعویلیں بہت ہیں، زیادہ عقل مندی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے، تعقل پسندی میں
رسول اکرم کے صحیح فرمان کو ماننے کو تیار نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے، اور اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھو یہاں پر وہ سردار ان لوگوں کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے، اس سے میں کوئی مطلب نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک ایک دو دو کر کے وہاں سے آنا شروع کیا، یہاں تک کہ صرف 2-3 صحابی رہ گئے، اور یہ مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے۔ حضرت خالد ابن الولید اس زمانے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے۔ تو جب یہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ درہ تو خالی ہے۔ تو بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ اور میرے پیچھے آؤ۔ تو بھاگتے ہوئے کو وہ مکہ جا رہے تھے، ان کو موڑ کے لیا ہے، اور اس درے کی طرف جا کر وہ جو وہاں صحابہ کرام تھے ان سے انہوں نے جنگ کی اور ان کو شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے مسلمانوں اور صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑیں، تمام جنگوں میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہر اعتبار سے، جانی مالی، کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا۔ 70 آدمی شہید ہوئے، 70، جن میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، رسول اکرم کے چچا۔ اور غلطی کتنی تھی؟ اتنی سی غلطی تھی، آپ نے کہا درہ مت چھوڑنا، اور یہ لوگ درہ چھوڑ گئے۔ وہ درے پہ اس لیے بٹھایا تھا کہ کہیں پیچھے سے آ کر یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، اور انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ تو ذرا سی غلطی کبھی کبھی ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو عزیزو، آج ہم اپنا درس یہی ختم کرتے ہیں۔ اس سے بہت سارے عبرت کے سامان، نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج کوئی نبی تو ہے نہیں، نبی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو امارت کا، صدارت کا جو نظام چل رہا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس نظام کو توڑا نہ جائے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ صحیح ہے کہ جس کو ہم نے امیر بنایا ہے، جس کو ہم نے صدر بنایا، اس کی ساری باتوں سے ہم راضی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جن پر ہمیں اعتراض ہے، وہ منمانی کر رہے، ایسا کر رہے، ویسا کر رہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتفاق میں، اتحاد میں جو برکت ہے، اللہ کی مدد ہے، وہ اختلاف میں نہیں ہے۔ آج عالم اسلام کو آپ دیکھو، عراق ایک زبردست حکومت تھی، بڑی طاقت تھی، اسرائیل ڈرتا تھا اس سے، لیکن انہوں نے سازش کر کے، عالمی سازش، وہاں کے حکمراں کو قتل کر دیا۔ آج کیا ہے؟ عراق کا کوئی نام سنتا ہے کہ عراق کی کوئی طاقت ہے؟ کچھ نہیں۔ اور آج روتے ہیں عراق والے اسی آدمی کے لیے جس کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، صدام۔ دوسری مثال دیکھو، معمر قذافی، لیبیا کا، وہاں جتنے بھی نوجوان ہوتے تھے، تعلیم کے سارے اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی، تعلیم کی کوئی فیس نہیں تھی، اور ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی کو شادی میں جو اخراجات ہوتے،
وہاں حکومت برداشت کرتے. آج معمر قذافی کی مخالفت کی امریکیوں کے اور اسرائیلیوں کے چکر میں آئے، ابھی اس کے بیٹے کو بھی ان ظالموں نے مار دیا. آپ جانتے ہیں آج کیا حال ہے؟ آج پھوک لگا لگا کے رو رہے ہیں وہاں کے لوگ. جتنی بھوکمری ہے اور جتنی وہاں پر تباہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک اور مثال دیں. سیریا کا حافظ الاسد، اس کا بیٹا اگرچہ مہا نالائق، بہت بڑا مجرم، اس کے باوجود صدر تھا، ملک کو بچائے ہوئے تھا، اور اس کے خلاف ہو کے، اور یہ اسرائیل و امریکہ دونوں نے، جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اس کا ساتھ دیا اور اس کو بھاگنے پر مجبور کیا. آج کیا ہے؟ اسرائیل جب چاہتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے. تو بھائیو عزیزو، یہ جو نظام بنائے جاتے ہیں، ان نظاموں کو رہنے دو اور ان کے خلاف اشتعال انگیزی کر کے، اختلافات پیدا کر کے نظام کو مت توڑو. مسجد کا نظام ہو، مدرسے کا نظام ہو، جماعت کا نظام ہو، ایک آدمی کر رہا ہے، کوئی کمی ہے تو بہتر طریقے سے اس کو مشورہ دے دو. یہ زیادہ بہتر ہے اس کی مخالفت میں حد سے گزر جانے سے. اس کے بعد جو تباہی آتی ہے، اس تباہی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. بنو امیہ کے آخری زمانے میں ابو مسلم خراسانی اور شیعوں نے جو مخالفت کی بنو امیہ کی، اور بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیا. پھر کیا ہوا؟ یہ عباسیوں نے اس زمانے کے سرداروں کو، بڑے بڑے جرنیلوں کو، بنو امیہ کے بڑے بڑے بادشاہوں اور خلیفوں کو قبروں سے نکال کے اور سولی پہ چڑھا دیا تھا. آپ جانتے ہیں جب افریقہ کو فتح کیا مسلمانوں نے، موسیٰ بن نصیر، یورپ کو فتح کیا طارق بن زیاد، اور ہندوستان کو فتح کیا قاسم، یہ سب کون سا زمانہ ہے؟ یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے. بنو امیہ کی حکومت ختم کر دی آپ نے. آج بھی بہت سارے نااہل لوگ، نالائق لوگ، مسائل کو نہ سمجھ کے اور بنو امیہ کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت. بنو عباسیہ ہے، کیا کیا بنو عباسیہ؟ وہ جو افریقہ میں فتوحات ہو رہی تھیں رک گئیں، ہندوستان میں جو فتوحات ہو رہی تھی وہ رک گئیں، یورپ میں جو فتوحات ہو رہی تھی وہ رک گئیں، ختم ہو، کچھ کر نہیں سکے. اور آپس ہی میں لڑ کے امین اور مامون، ہارون رشید کے دو بیٹے، لیکن دو بیویاں ہیں اس کی، ایک بیوی عرب ہے اور ایک بیوی فارسی ہے. تو فارسی لوگوں نے سازش کر کے اس بیوی سے تعلقات بڑھا کر، اور امین کو جو عرب خاتون کا بیٹا تھا، ہارون رشید کے بیٹے دونوں، اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرا دیا، اور مامون کو برسر اقتدار کر دیا. پھر ہوا کیا؟ یہ ہوا کہ پھر ان کے بعد جو خلیفہ بنتا، وہ 2-4 سال بھی پورے نہیں کر پاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو تاریخ پڑھو اور تاریخ سے بہت کچھ حاصل ہوگا. اختلاف میں ہمیشہ تباہی ہے اور اتحاد میں ہمیشہ فائدہ ہے. مسلمانوں کا
اسی لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا